دو فلسفے ہمارے سامنے قرآن میں آتے ہیں، ایک فلسفہ ابلیسیت ہے، ابلیس کا فلسفہ، اور ایک فلسفہ آدمیت ہے، ابا آدم کا فلسفہ۔ یہاں افطار کے دعوتیں شروع ہو جائیں گی، بس افطار کی دعوت میں تراویح گئی، پورا دن خاتون خانہ کچن میں رہے گی، بیچاری کو نہ مغرب کا ہوش، نہ عشاء کا ہوش، نہ تراویح کا ہوش۔ بھائی نہ کرے ایسی افطار کی دعوت۔ یہ فلسفہ آدمیت، گناہ پہ دلیل نہیں چلتی، گناہ پہ لاجک نہیں چلتی، گناہ پہ صرف توبہ چلتی ہے۔ اب حضور تو گناہوں سے ہی معصوم ہے، اللہ اکبر، گناہوں سے پاک، آمنہ کے لال کی ذات ہے، گناہ ہے ہی نہیں، معصوم عن الخطا، توبہ دن میں 70 مرتبہ فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زندگی کے دو بڑے مسئلے، جتنے نوجوان ہیں سن لو، جتنے پھنسے ہوئے ہیں سن لو، جتنے بند گلی میں ہیں سن لو، جتنوں کو بندش لگی ہوئی ہے سن لو، جتنوں کو رزق کا مسئلہ ہے وہ بھی سن لو۔ پیروں کے پاس جاؤ گے وہ کہیں گے 17,000 جمع کرا، 30,000 جمع کرا، زعفران لینا ہے، تعویذ لکھنا ہے، 50,000 دے، 70,000 دے، کالا بکرا لینا ہے، ذبح کرنا ہے، تجھ پہ بندش ہے۔ میں بندش کا توڑ حدیث سے بتا رہا ہوں۔ ہماری معلومات میں جو نالج ہمیں دی گئی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی اور بھی ہو، یہ بھی طے نہیں ہے کہ اللہ نے سارا علم ہمیں دیا ہے، یہ طے نہیں ہے۔ کائنات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس کا علم قرآن کے 30 پاروں میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں وہی علم دیا حضور کے ذریعے جس علم کا تحمل انسان کر سکتا تھا، اس علم کے مطابق کائنات کا سب سے پہلا نافرمان ابلیس ہے۔ نہایت واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور 2 دن بعد ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے 3 عشروں میں ہر عشرے کی الگ الگ صفت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی جانب سے رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں سے معافی کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر پہ چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آمین کس بات پہ ارشاد فرمایا گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو یہ بد دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے۔ فرماتے ہیں میں نے آمین کہا، دوسری پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور اس کی زبان پہ درود کا ترانہ نہ آئے۔ فرماتے ہیں میں نے آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو بڑھاپے کے اندر اپنی ماں یا اپنے باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا، بد دعا دینے والے ملائکہ کے سردار ہیں اور اس بد دعا پہ آمین کہنے والے ساری کائنات کے سردار ہیں۔ اور موقع مسجد نبوی کا ہے، جگہ مسجد نبوی کی ہے، مسجد نبوی کا منبر ہے، تو اس کی قبولیت میں ظاہر ہے کوئی شک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ رمضان پا کے بھی جو گناہوں کو معاف نہ کرا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے۔ رمضان میں اللہ کی رحمت یوں برستی ہے جیسے آسمان سے بارش برسے، بارش کے قطروں کی طرح رمضان میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت کے دریا بہاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے ہوتا کیا ہے؟ ظاہر ہے رحمت بارش کی طرح ہے، بارش برسنے سے دل نرم ہوتے ہیں، جب دل نرم ہوتے ہیں تو دوسرے عشرے میں اللہ فرماتے ہیں
جب دلوں میں نرمی آتی ہے تو انسانوں کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں دوسرے عشرے میں گناہوں کی معافی کے اعلان کرتا ہوں، اپنی مغفرت کے دریا بہاتا ہوں۔ جب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں تیسرا عشرہ میں نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس تیسرے عشرے میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہوں۔ تو رمضان در حقیقت ایک مکمل پیکج ہے کسی بھی مومن کے لیے جہنم سے جنت کی طرف ہجرت کرنے کا، کسی بھی مسلمان کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کی ناراضگی سے نکال کر اللہ کی رحمتوں کی چھتری کے نیچے لانے کا۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ رمضان اچھا گزرے، کامیاب گزرے، کارآمد گزرے۔ رمضان کا چونکہ دوسرا عشرہ آ رہا ہے اور دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت کا دریا بہنا ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا دریا بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی گناہوں کو معاف نہ کرا سکے تو اس سے بڑا بدبخت ظاہر ہے کوئی نہیں ہے۔ تو اس جمعے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے مغفرت اور توبہ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کر دوں۔ یاد رکھیے مغفرت کا لغوی معنی ہے چھپا دینا، کسی چیز کو کیا کر دینا جی؟ چھپا دینا۔ غین فا را، اس طرح چھپا دینا کہ کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے، یعنی اس انداز میں زوردار طریقے سے کسی چیز کو چھپا دینا کہ کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ پرانے زمانے کی جب جنگیں ہوتی تھیں تو سر کے اوپر لوہے کا خود پہنا جاتا تھا۔ آپ میں سے اگر کوئی صاحب مطالعہ آدمی ہے تو وہ یہ لفظ جانتا ہوگا، خود اسے کہتے تھے۔ وہ لوہے کی کیپ بنی ہوئی ہوتی تھی، لوہے کی۔ جنگوں میں جاتے تھے لوہے کا خود پہن کر تاکہ کوئی تلوار اگر آ کے لگ بھی جائے تو سر کا نقصان نہ ہو۔ وہ خود کیا کرتا تھا؟ سر کو چھپا لیتا تھا۔ جس بندے نے خود پہنا ہوتا تھا تلوار جتنی زور سے لگ جاتی اس کے خود پہ اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ اس خود کو عربی زبان میں مغفر کہا جاتا ہے، یعنی سر کو چھپا دینے کا آلہ۔ تو مغفرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ انسان کے جتنے بڑے گناہ ہوں اللہ ان کو ایسا چھپا دیتے ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست کا اثر انسان کی نہ دنیا میں نظر آتا ہے نہ آخرت میں نظر آئے گا۔ آپ مغفرت کا معنی سمجھ گئے؟ یہ مغفرت کا مطلب ہے، اور یہ مغفرت اللہ تقسیم فرمائیں گے رمضان کے دوسرے عشرے میں۔ اب مجھے بتائیے ایسی مغفرت کہ جس سے گناہوں کے اثرات نہ دنیاوی زندگی میں ظاہر ہوں نہ ما بعد الموت اخروی زندگی میں ظاہر ہوں، اس طرح اللہ گناہوں کے اوپر پردہ فرما دیں، اس طرح گناہوں کو چھپا دیں، یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی دولت ہے، لیکن اس کے لیے جو مغفرت کی دولت کو حاصل کر سکے۔ اور بھائیو مغفرت حاصل ہوتی ہے توبہ سے۔ بولیے مغفرت کس سے حاصل ہوتی ہے جی؟ توبہ سے۔ توبہ نام ہے 3 چیزوں کا۔ توبہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ توبہ کے 3 اجزاء ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر لیا تو بعد میں کہہ دیا یا اللہ میری توبہ، یا بعض تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں گناہ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہوتے ہیں توبہ توبہ توبہ۔ بڑی بے حیائی ہے، بڑی بے حیائی ہے۔ گناہ کر بھی رہا ہے اور گناہ کے بیچ میں توبہ کر رہے ہیں۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں یا 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے اس وقت کنارہ کش ہو جائے، الگ ہو جائے۔ جو گناہ فہرست بنا لیجئے زندگی میں گناہوں کی کہ صبح سے شام تک کون سے گناہ ہیں جو میری زندگی میں پریویل کرتے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ بسے ہوئے ہیں، ان کی فہرست بنائیے، اور جب توبہ کرنے لگیں تو توبہ سے پہلے اس گناہ سے مکمل کنارہ کش ہو جائے، الگ ہو جائے، اس گناہ کو نکال دیں، ختم کر دیں۔ یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ اگر وہ گناہ پاس ہے اور آپ جتنی مرضی توبہ کریں یہ توبہ قابل قبول نہیں۔ وہ گناہ مالی ہو، آپ نے کسی کا پیسہ دبا کے رکھا ہوا ہے، دھوکہ کر کے رکھا ہوا ہے، کسی کو غبن کر کے رکھا ہوا ہے، کسی بیچارے کا قرض آپ نے دینا ہے، پیسے آ چکے ہیں پھر بھی نہیں ادا کر رہے اور آپ توبہ کر رہے ہیں، توبہ قابل قبول ہے۔ یا وہ گناہ نگاہی ہو، موبائل کے اندر غلاستیں رکھی ہوئی ہیں،
موبائل جیب میں پڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے یا اللہ میری توبہ، صلاۃ و توبہ پڑھ رہے، گناہ سے کنارہ کش نہیں ہو رہا، جتنی مرضی توبہ کر لے قابل قبول ہے نہیں۔ یا وہ گناہ زبانی ہو، گالیاں دیتا ہے گھر میں، غصہ کرتا ہے، اس کے گھر والے چونکہ اس کا کمایا ہوا کھاتے ہیں، اس کو یہ تو نہیں پتا کہ جو کماتا ہوں وہ ان کے نصیب سے ملتا ہے، یہ تو یہی سمجھتا ہے میرا کمایا ہوا کھاتے ہیں، گھر والے کچھ کہتے نہیں آگے تو گالیاں دیتا ہے۔ ماں بہن کی گالیاں بھی لوگ دیتے ہیں، ہمارے پاس تو فون آتے ہیں، شکایات آتی ہیں، اپنی بچیوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں۔ اب زبان جو کی تو ہے اور یہ کہہ رہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، یہ توبہ بھی قابل قبول؟ جس نوعیت کا گناہ ہے، توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے کنارہ کش ہو جائے، گناہ کو الگ کر دیں، ختم کر دیں اس گناہ کو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب توبہ کر رہے ہوں تو پیچھے جتنے گناہ کر چکے ہیں ان پہ ندامت ہو، ان پہ کیا ہو؟ اگر دل میں یہ خیال ہے یا دل میں یہ لاجک ہے یا دل میں کوئی دلیل ہے کہ وہ تو میں نے اس لیے کیا تھا، یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا، گالیاں تو میں اس لیے دیتا ہوں گھر والوں کو کہ غلط حرکتیں کرتے ہیں، یہ لاجک ہے ذہن میں اور ندامت کوئی نہیں، جتنی مرضی توبہ کر لیجئے، جتنے مرضی آنسو بہا لیجئے، توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، توبہ کرتے ہیں اثرات نظر نہیں آتے، پھر کہتے ہیں حضرت میں توبہ کرتا ہوں عمل نہیں ہوتا۔ بھائی توبہ توبہ ہے ہی نہیں، جب توبہ کو بطور توبہ کیا ہی نہیں، جو توبہ ہے اثرات کیسے نکلیں گے؟ توبہ صحیح ہو جائے تو اس کے اثرات بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو بھائی کتنی باتیں ہوگی توبہ کی؟ پہلی شرط گناہ سے کنارہ کش ہو جائیں، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، کسی بچی کا حق مارا ہوا ہے، بہن کا حق دبایا ہوا ہے، جتنی مرضی توبہ کر لو، جتنی مرضی صلاۃ التوبہ پڑھ لو، پوری رات دعاؤں میں رو لو، آنسو بہا لو، جب تک حقدار کا حق ادا کر کے توبہ کرنے نہیں آؤ گے، توبہ قابل قبول نہیں۔ توجہ فرمائیے، پہلی شرط گناہ سے کیا ہو جائے جی؟ کنارہ۔ دوسری شرط کیا بتائیے آپ کو؟ ندامت ہو، جو کیا ہے اس پہ کیا ہو؟ اس کے جواز نہ دیا کریں، اس کی جسٹیفیکیشن نہ ہو کہ اچھا وہ تو میں نے اس لیے کیا، یہ کام تو میں اس لیے کر رہا تھا، میرا خیال تو یہ تھا۔ نہ، گناہ کا کوئی جواز نہیں ہوتا بھائی، گناہ کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ دوسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس پہ ندامت ہو، اس پہ کیا ہو؟ اور تیسری اور آخری شرط توبہ کی یہ ہے کہ جب توبہ کر رہے ہیں تو اس وقت پکے دل سے یہ عزم ہو کہ جان جاتی ہے چلی جائے، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، عزم مصمم، گزشتہ پہ ندامت، آئندہ کا عزم اور موقع پہ گناہ سے کنارہ کشی۔ اگر یہ تین شرطیں موجود ہیں اللہ کے سامنے، ایک آنسو بہا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اچھا آنسو نہیں آ رہا، آنسو نہیں آ رہا، رونے والی شکل بنا، اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ رونے والی شکل نہیں بن پا رہی، لیکن ان تین باتوں کے ساتھ گناہ سے کنارہ کشی، گزشتہ پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، اللہ اتنا رحمان ہے وہ پھر بھی سارے معاف کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کوئی سخت گیر ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر کروں گا کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم میری قدردانی کرو اور مجھ پہ یقین رکھو کہ میں رحمان و رحیم ہوں تو مجھے تمہیں عذاب دینے سے کوئی سروکار نہیں۔ اور وہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، اندازہ لگائیے، وہ تو اتنا بڑا مہربان ہے جو کائنات کے سب سے پہلے نافرمان کی بھی رد نہیں کرتا۔ کائنات کا سب سے پہلا نافرمان کون ہے؟ بولیے۔ ہماری معلومات میں جو نالج ہمیں دی گئی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی اور بھی ہو، یہ بھی طے نہیں ہے کہ اللہ نے سارا علم ہمیں دیا ہے، یہ طے نہیں ہے۔ کائنات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس کا علم قرآن کے 30 پاروں میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں وہی علم دیا حضور کے ذریعے جس علم کا تحمل انسان کر سکتا تھا۔ اس علم کے مطابق کائنات کا سب سے پہلا نافرمان ابلیس ہے۔
बोलिए कौन है? सबसे पहले जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है, और नाफरमानी करके ऐन नाफरमानी करके खड़ा है, ऐन नाफरमानी करके। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे रांदा दरगाह करते हुए फरमा रहे हैं, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। तू यहां से भाग जा, तेरी जगह नहीं है, तुझ पर कयामत के दिन तक लानत है। ऐसा जलाल का वक्त है अल्लाह का, अल्लाह ऐन जलाल में है, इब्लीस को रांदे दरगाह कर रहे हैं, नाफरमानी करके खड़ा है। कायनात का सबसे पहला नाफरमान इंसानी इल्म के मुताबिक इब्लीस लईन ऐन हालत नाफरमानी में, ऐन हालत गज़ब इलाही में, ऐन हालत जलाल इलाही में अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह से दुआ मांगता है ऐन उसी वक्त, रब्बी फअंज़िरनी इला यौम युबअसून। अल्लाह निकाल रहा है तो फिर कयामत तक जिंदगी भी अता कर। अब कैसी अजीब दुआ है, कयामत तक तो किसी ने भी जिंदा नहीं रहना, लेकिन वो नामुमकिन मांग रहा है अल्लाह से। और कब मांग रहा है? ऐन नाफरमानी करके अल्लाह की हालत गज़ब में, कि अल्लाह निकाल रहा है तो फिर कयामत तक की जिंदगी भी अता कर। मैं आपसे ये सवाल करता हूं लाहौर के मुसलमानों, मुझे बताओ, जब ऐन हालत गज़ब के अंदर कायनात के सबसे पहले नाफरमान ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की या नहीं की? बोलिए, ऊंचा बोले ना, दुआ कबूल। बस ये जुमला दिल में संभाल लेना कि वो तो वो मेहरबान है, मैं जुमला कह रहा हूं, दिल को लगे तो संभाल लीजिएगा, वो तो वो मेहरबान है जो कायनात के सबसे पहले नाफरमान की दुआ भी नहीं मोड़ता, मोहम्मद के गुलाम की दुआ को क्यों मोड़ेगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मांगने वाले नहीं है, दर पे आने के लिए तैयार नहीं, दामन फैलाने के लिए तैयार नहीं, हाथों को उठाने के लिए तैयार नहीं। तो दर पे आने वाला बन, दामन फैलाने वाला बन, हाथों को उठाने वाला बन, तेरे हाथ जमीन पे आने से पहले तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। शर्त वही है जो शुरू में बयान कर दी, शर्तें 3 है तौबा, और ये तौबा बजाते खुद इबादत है। ये मसला भी समझ लीजिए, मसला थोड़ा सा भारी है, समझ लीजिएगा, तवज्जो मुझे दीजिए। तौबा बजाते खुद इबादत है, तौबा बजाते खुद, बच्चे को ना देखें, मुझे देखें, तौबा बजाते खुद इबादत है। क्यों? तौबा के अंदर जो बंदे की कैफियत होती है, नदामत की, पशेमानी की, रोने धोने की, वो दूसरी इबादतों में कैफियत नहीं होती। जो कैफियत, बच्चों जहां जगह है वहीं यहीं बैठ जा भाई, ये आना जाना ना रखा करो, बच्चों को भाई बाहर ही रोका करें जो बाद में आ रहे हैं। तौबा में जो कैफियत खुद होती है बंदे की, रोने की, धोने की, नदामत की, आंसू बहाने की, वो दूसरी इबादत में। यही वजह है कि गुनाह ना भी हो ना फिर भी तौबा किया करें, गुनाह ना भी हो फिर भी तौबा। हदीस सुना रहा हूं, जनाब रसूलुल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन में 70 मरतबा तौबा फरमाते थे। अल्लाह, जरा मैं और आप अभी कल का हिसाब ले लेते हैं, रमजान है, रोजे में है, या आज जुमे के दिन के रोजे में है। मुझे कोई हाथ खड़ा करके बताए कोई ऐसा है जिसने 3 बार भी तौबा की हो, या 1 बार भी तौबा की हो सच्चे दिल से? कोई नहीं होगा, इल्ला माशाअल्लाह। हुजूर यौमिया की बुनियाद पे 70 मरतबा तौबा फरमाते थे। कितनी मरतबा? 70 मरतबा। अब हुजूर तो गुनाहों से ही मासूम है, अल्लाह अकबर, गुनाहों से पाक, आमना के लाल की जात है, गुनाह है ही नहीं, मासूम अनिल खता। तौबा दिन में 70 मरतबा फरमा रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? क्योंकि तौबा बजाते खुद इबादत है, और तौबा के अंदर जो बंदे की कैफियत होती है वो दूसरी इबादत में नहीं होती। इसलिए हुजूर इस इबादत को लगातार फरमाते थे, इसलिए हुजूर इस इबादत को लगातार फरमाते थे। ये तो एक वजह। दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, फिर वज़नी कुछ बातें हो जाती हैं। दूसरी वजह ये है कि सुनिएगा, ये इश्क़ रिसालत की बात है, मोहब्बत और चाशनी की बात है, आपको मज़ा देगी इंशाअल्लाह। हुजूर की शान ये है कि हुजूर का मकाम हर लम्हा बढ़ता था। हाय हाय हाय, हर लम्हा हुजूर का शान बढ़ता था। जैसे लम्हा गुजरता उधर से शान बढ़ता।
लम्हा गुजरता शान बढ़ता, लम्हा गुजरता शान बढ़ता। तो हुजूर का जब लम्हा गुजरता था और आका का शान अल्लाह बढ़ाते थे और आका की नजर पहले वाले लम्हे पे जाती थी, तो आका के दिल में ख्याल आता था कि काश इससे पहले वाले लम्हे में भी मैं इसी मकाम पे होता जिस मकाम पे अब हूं। इस बात पे हुजूर फरमाते अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं कि मैं इससे पहले वाले लम्हे में इस मकाम पे क्यों नहीं था। तो जो अर्ज कर रहा हूं वो समझिए, तौबा बजाते खुद इबादत। हुजूर ने 70 मरतबा फरमाई है तौबा यौमिया, एक इबादत है, क्योंकि उसमें बंदे की कैफियत होती है अल्लाह के सामने रोने की, पशेमानी की, गिड़गिड़ाने की। तो होता क्या है, अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात सुनिएगा, ईमान ताजा होगा और आपको हल मिलेगा जिंदगी के दो बड़े मसलों का। जिंदगी के दो बड़े मसले, जितने नौजवान हैं सुन लो, जितने फंसे हुए हैं सुन लो, जितने बंद गली में है सुन लो, जितनों को बंदिश लगी हुई है सुन लो, जितनों को रिज्क का मसला है वो भी सुन लो। पीरों के पास जाओगे वो कहेंगे 17,000 जमा करा, 30,000 जमा करा, जाफरान लेना है, तावीज लिखना है, 50,000 दे, 70,000 दे, काला बकरा लेना है, जिबा करना है, तुझ पे बंदिश है। मैं बंदिश का तोड़ हदीस से बता रहा हूं। तौबा बजाते खुद इबादत। और अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मन लाजिमल इस्तिगफार, जो आदमी मुसलसल तौबा करता रहता है, जो आदमी मुसलसल तौबा करता रहता है। एक है जबान से ऐसे तस्बीह कहते रहना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह कहना और इस नियत से कहना कि अल्लाह जितने गुनाह कर चुका हूं नदामत है, आइंदा कभी गुनाह नहीं करूंगा। जो मुसलसल इस्तिगफार करता रहता है, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीक़िम मखरजा, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अल्लाह उसको हर बंदिश में से रास्ता निकाल के दे देता है। हर बंदिश में से, जब भी बंद गली में फंसेगा अल्लाह मखरज अता फरमा देगा, निकलने की जगह अता फरमा देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह की आदत यह बन जाती है कि जो बंदा मुसलसल तौबा करता रहता है, अल्लाह उसे ऐसी ऐसी जगहों से रोजी अता फरमाना शुरू कर देता है कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि यहां से भी आ सकता है। तो भाई इस तौबा के लिए ये दूसरा अशरा आ रहा है। तौबा के लिए बोलिए क्या आ रहा है? दूसरा अशरा तौबा के लिए। तौबा का इल्तजाम कीजिए। इस दूसरे अशरे में अल्लाह की मगफिरत ऐसे बरसेगी जैसे आसमान से नहीं बरसते। शर्त है कि मैं और आप तौबा करने वाले बन जाएं, और तौबा के लिए यही शर्त है कि गुनाहों से बचा जाए। गुनाहों से तौबा हो जाए तो इस्तकामत के साथ बचें, और गुनाह की दलील न दी जाए। गुनाह की, मैं हैरान हूं, लोग नमाजें छोड़ने की दलील देते, कहते हैं मसरूफ थे, कहते हैं जी वो मेरी खाला की, फुफी की, बहन के, नंद के, भाई के, साले के मामू आए हुए थे तो उनमें बिजी हो गया था, मेहमान आ गए थे। ना खुद नमाज पढ़ेगा ना मेहमान को पढ़ाएगा, खुद भी गर्क मेहमान भी गर्क। भाई तुझे किसने कहा तू नमाज के लिए जा, मेहमान भी साथ चल ले जा। ये बहुत बड़े बहाने। अभी रमजान आने वाला है, यहां अफ्तार के दावतें शुरू हो जाएंगी। बस अफ्तार की दावत में तरावी गई, पूरा दिन खातून खाना किचन में रहेगी, बेचारी को ना मगरिब का होश, ना इशा का होश, ना तरावी का होश। भाई ना कर ऐसी अफ्तार की दावत। अफ्तार की दावत करेंगे, आधे लोगों की मगरिब की नमाज गई, इशा की नमाज गई, कोई जरूरत नहीं है ऐसी अफ्तार की दावतों की। गुनाह की दलील ना दिया करें। याद रखिए, गुनाह की दलील देना इब्लीसियत है। जुमला ले लीजिए मुझसे, गुनाह की दलील देना इब्लीसियत है, और गुनाह की दलील होने के बावजूद माफी मांग लेना आदमियत है। गुनाह की दलील देना इब्लीसियत, और दलील होने के बावजूद माफी मांग लेना आदमियत है। दो फलसफे हमारे सामने कुरान में आते हैं, एक फलसफा इब्लीसियत है, इब्लीस का फलसफा, और एक फलसफा आदमियत है, अब्बा आदम का फलसफा। अब दोनों फिलॉसफी समझ लीजिए, वक्त आखिरी है, बिल्कुल आखिरी बात है। इब्लीस ने गुनाह किया, क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, इब्लीस जब मैंने तुझे हुक्म भी दिया था आदम को सजदा कर,
تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے آگے سے کیا کہا؟ اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم خاک سے بنا ہے۔ آگ کی تاثیر یہ ہے کہ اسے نیچے بھی جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، خاک کی تاثیر یہ ہے کہ اوپر بھی اچھالو تو جس کی فطرت میں اونچا ہونا ہے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں آگ سے بنا، کہتے ہیں جس کی فطرت میں اونچا ہونا ہے وہ اس کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا ہے جس کی فطرت میں نیچے ہونا ہے؟ دلیل سمجھے ہو؟ دلیل سمجھے ہو؟ مجھے بتائیے ابلیس کی دلیل کمزور ہے یا طاقتور ہے؟ طاقتور ہے، بالکل آپ توڑ نہیں سکتے اس کی دلیل، جتنا زور لگا لو مجھے ابلیس کی دلیل توڑ کے دکھاؤ، نہیں توڑ سکتے۔ صحیح لاجیکل بات ہے، خلقتنی من نار، پہلے اس نے دعویٰ کیا، کہتا ہے انا خیر من، اللہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر دلیل دی، خلقتنی من نار، میں آگ سے بنا ہوں، وخلقتہ من طین، یہ خاک سے بنا ہے، خاک اوپر بھی اچھال تو کہاں جائے گی، اور آگ کو نیچے بھی جلا تو کہاں جائے گی؟ تو جس کی سرشت میں بلندی ہو وہ اس کے سامنے کیوں کر جھکے جس کی سرشت میں ہی پستی ہو؟ نیچے آنا دلیل ہے، لیکن اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اب آئیے آدم کی طرف، کس کی طرف؟ آدم سے بھی لغزش ہوئی ہے۔ جنت میں جب حضرت آدم گیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس والے درخت کے قریب نہ جانا۔ ہذہ اسم اشارہ ہے عربی میں، اس والے درخت کے قریب۔ حضرت آدم کے دل میں جب شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ اللہ نے اس والے سے منع کیا تھا، تم یوں کرو کہ یہی والا پھل اس سے کھا لو، آدم نے اس سے نہیں کھایا تھا جس کی طرف اشارہ تھا، آدم نے دانا اس سے نہیں کھایا تھا جس کی طرف اشارہ تھا، بلکہ دوسرے سے کھایا تھا۔ جب اللہ نے سوال کیا تو دلیل میرے اور آپ کے ابا آدم کے پاس بھی تھی کہ اللہ آپ نے کہا تھا اس کے قریب نہ جانا، میں نے یہی میوہ اس والے سے کھایا ہے۔ یہ دلیل تھی، دی جا سکتی تھی، لیکن فلسفہ آدمیت یہ ہے کہ دلیل ہونے کے باوجود جب پتا چل گیا اللہ کی نافرمانی ہے تو فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ظلم ہو گیا مجھ سے، اللہ میں نے گناہ کر لیا، اللہ میں نے اپنی جان پہ زیادتی کر لی، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ فلسفہ آدمیت، گناہ پہ دلیل نہیں چلتی، گناہ پہ لاجک نہیں چلتی، گناہ پہ صرف توبہ چلتی ہے بھائیو۔ گناہ پہ کیا چلتی ہے؟ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کمانے کا مہینہ ہے۔ حضور نے بد دعا فرمائی ہے، جبرائیل نے بد دعا فرمائی ہے، اور حضور نے اس بد دعا پہ آمین کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ بھی پائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ تو اللہ نہ کرے ہم اس بد دعا کا شکار ہوں۔ دوسرا عشرہ آ رہا ہے، گناہوں سے توبہ کو لازمی پکڑیے، اور یہ توبہ کر کے 20 دن دیکھیں، 20 دن ایسے گزار لیں، 20 یا 21 دن جو رمضان کے ہیں، 20 دن ایسے گزار لیں کہ صبح سے لے کر شام تک جب بستر پہ جائیں اور محاسبہ کریں تو آنکھ کا گناہ بھی کوئی نہ ہو، کان کا گناہ بھی کوئی نہ ہو، زبان کا گناہ بھی۔ میں آپ سے ممبر پہ یہ آپ کو ضمانت دے رہا ہوں، آپ 20 دن کے لیے اس توبہ پہ پکے ہو جائیں، توبہ پہ پورا سال اللہ آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو ارادہ کرتے ہیں سب ساتھی انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان حقوق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔